آج چونکہ عید الاضحیٰ سے پہلے آخری جمعہ ہے، اس لیے کچھ تفصیل کے ساتھ قربانی کے مسائل پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں بہت ساری عبادتیں ہمارے رسم و رواج کا شکار ہو کر رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس عبادت کی جو اصل روح ہے اس سے ہم لوگ بعض اوقات پورے طور پر واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو ثواب اس کے اوپر ملنا چاہیے، جو اثر اس کا مرتب ہونا چاہیے ہماری زندگیوں پر اور ہمارے معاشرے پر، وہ نہیں ہو پاتا۔ قربانی پر کے وجوب پر اور اس کی اہمیت پر جو گفتگو پچھلے ہفتے ہوئی اس کو تو نہیں دہراؤں گا، چند چیزیں اس سے آگے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ قربانی کو شعائر اسلام میں سے گنا گیا ہے، اور یہ جو مشہور آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو یہ چیز دل میں تقوی پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہے اور دل کے تقوی کے باعث ہوتی ہے۔ تو یہ قربانی ہی کے ضمن اور اسی کے ذیل میں آئی ہے۔ شعائر یہ جمع ہے شعیرہ کی، اور اس کا مطلب اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ بتانا بہت مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب اور اللہ تعالیٰ کے نام کا بول بالا کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شعائر کہلاتی ہیں، جیسے مساجد ہیں، جیسے قربانی ہے، خود یہ حج کی عبادت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکامات کی اہمیت کا احساس بلند ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے شاعر کی تعریف یہ کی ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب اس چیز کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آئے، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے ساتھ وابستہ ہو، اس کو دیکھنے کے ساتھ۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو قربانی ان میں سے ہے، اس لیے قربانی کو اہتمام اور اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ صرف کچھ پیسے خرچ کر دینے کا نام نہیں ہے، اور یہ کہیں پر صرف پیسے جمع کرا دینے کا نام نہیں ہے کہ انسان کہے بس میں نے فلانی جگہ پیسے بھجوا دیے، 15-20 ہزار روپے یا 30-40 ہزار روپے لگتے ہیں، وہ گویا اپنے سر سے اتار دیے، اپنے ذمے سے اتار دیے۔ اس سے زیادہ انسان کا اس قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، یہ قربانی کی روح نہیں ہے، قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس سے۔ قربانی تو ایک دھوم دھام کی چیز ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ انگیج اور انوالو ہونے کی چیز ہے، اس کے ساتھ مصروف ہونے کی چیز ہے کہ پتہ چلے یہ سنت ابراہیمی اور ایک ایسی سنت جس کو اللہ جل شانہ مسلمانوں میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کا دن ہے۔ اس کے لیے اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نیت سے ہوتی ہے کہ انسان نیت یہ کرے کہ اللہ جل شانہ نے جو فریضہ میرے اوپر واجب کیا ہے میں اس کی بجا آوری کر رہا ہوں، اور اس روح کے ساتھ کر رہا ہوں جو اللہ جل شانہ جس کا مجھ سے مطالبہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جانور کے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے۔ جانور کے انتخاب کے حوالے سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں کئی جانوروں کے درمیان انتخاب کرنے کی سہولت دی ہے۔ گائے بیل بھی ہو سکتا ہے، بکری، بکرا، اونٹ، بھیڑ، دمبا۔ جانور میں ظاہر بات ہے چونکہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے قربان کرنا ہے، اس لیے اچھے سے اچھے جانور کی قربانی جو ہے وہ
مستحب ہے، وہ مندوب ہے، وہ مطلوب ہے۔ اچھے میں دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ اچھے سے کیا مراد ہے، اچھے سے قیمت زیادہ ہونا مراد ہے، یا اس کا موٹا تازہ اور زیادہ گوشت والا مراد ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں سے افضل کون سا ہوگا، اس کا تعلق جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں کے حالات کے ساتھ۔ اگر فرض کیجئے کوئی شخص کسی ایسی جگہ قربانی کر رہا ہے، کسی ایسے علاقے میں، کسی ایسے ملک میں جہاں ایسے فقراء موجود نہیں ہیں جن کو گوشت کی ضرورت ہو، سارے ہی لوگ مالدار ہیں، اور ایسے غریب لوگ وہاں موجود نہیں ہیں جن کو قربانی کا گوشت دینا مقصود ہو، یا جن کو سال بھر میں گوشت خریدنے کا موقع نہ ملتا ہو، تب تو وہ جانور افضل ہوگا جو قیمت کے اعتبار سے جتنا زیادہ ہوگا اتنی یہ بڑی قربانی سمجھی جائے گی۔ اور اگر علاقہ ایسا ہو جہاں پر غرباء بھی موجود ہیں اور گوشت ان میں تقسیم کرنا ہے، تو پھر ایسا جانور افضل ہوگا جس میں بہت زیادہ گوشت ہو۔ جتنا گوشت زیادہ ہوگا جانور بہتر ہوگا۔ اس لیے جو ہمارے ہاں بعض لوگ 1 کروڑ کا بیل لیتے ہیں یا 70-80 لاکھ کا بیل لیتے ہیں، اس کی بجائے ان کو چاہیے کہ یہ 1-1 لاکھ کے اور 1.5 لاکھ کے 100 بیل لے لیں، 50 لے لیں، 60 لے لیں، اسی قیمت میں، اس میں کہیں زیادہ گوشت آئے گا اور زیادہ سے زیادہ فقراء کے اندر تقسیم ہو سکے گا۔ ہمارے ملک میں تو کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ایسے لوگ نہ رہتے ہوں جن کو گوشت پہنچانا مطلوب ہو۔ تو جانور میں کے انتخاب میں اس کی خوبصورتی، اس کے اندر گوشت کا ہونا، اس کی عمر کا مناسب ہونا اور اس کا بہتر سے بہتر ہونا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خریدنے کے بعد جانور افضل ہے کہ اس کی کچھ خدمت کی جائے، اس کے ساتھ ایک تعلق بنایا جائے، اس سے مزید انسان کی قربانی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت مشہور شخصیت بر صغیر پاک و ہند کے بڑی نامور اور باکمال شخصیت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، نام تو ان کا محمود حسن تھا، لیکن پورے بر صغیر کے علماء نے ان کو شیخ الہند کا لقب دیا تھا کہ وہ استاد تھے تمام بڑے محدثین مفسرین کے بر صغیر میں۔ تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک گائے کا بچھڑا 1 سال پہلے لیا کرتے تھے اور پورا سال اس کو کھلاتے پلاتے تھے، پالتے تھے باقاعدہ، اور اتنا اس کو اپنے ساتھ ہلا دیتے تھے، اتنا مانوس کر دیتے تھے کہ جب وہ پڑھانے کے لیے مدرسے جاتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، صدر المدرسین تھے، تو وہ جو بچھڑا تھا وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان کے ساتھ گھر سے نکل کر مدرسے تک آتا تھا اور دروازے کے اوپر بیٹھ جاتا تھا، اور جب وہ سبق پڑھا کر واپس جاتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ واپس جایا کرتا تھا۔ اتنا ان سے مانوس ہو جاتا تھا، اس قدر دونوں طرف سے ایک محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ اور پھر قربانی کے دن خود اس کو لٹا کر اس کی گردن کے اوپر خود ہی چھری پھیرتے تھے، اور کہتے ہیں جب چھری پھیر رہے ہوتے تھے تو دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے، اس کے ساتھ جو ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ قربانی اس طریقے کے ساتھ کی جائے تو اس کا سب سے اونچا ترین انسان کو اس کا ثمرہ ملتا ہے۔ پورا سال قربانی کے جانور کو اس خیال سے پالنا کہ اس کو فلاں دن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اللہ جل شانہ کا مطالبہ ہوگا تو اس دن اتنی محبت سے اور اتنی چاہت سے اور اتنے شوق سے پالے گئے اس جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ جذبہ، اور کہیں پر 15,000 روپے بھجوا دینا، کسی کو دے دینا کہ میری طرف سے قربانی کر لو۔ ہاں، اگر کہیں آپ دور کسی ان جگہوں میں بھجوائیں جہاں آفت زدہ علاقوں میں، مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ ویسے اپنے شہر کے اندر بھی رہتے ہوئے بس صرف اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے، گوشت کون سنبھالے گا، قربانی کے دن کون جائے گا اس جگہ پر جہاں ذبح ہو رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے کسی سے کہتے ہیں بس یہ پیسے پکڑو میری طرف سے قربانی کر دو، تو یہ جان چھڑانے والی بات قبول تو ہو جاتی ہے،
ظاہر بات ہے، لیکن یہ اس میں وہ روح نہیں ہے، اس میں وہ جذبہ نہیں ہے. اس لیے کچھ دن کوشش اگر کسی کے پاس جگہ ہو اور وسائل ہوں تو قربانی کے جانوروں کو پالنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک ماحول الحمدللہ ہوتا ہے، یہ گلی محلے کے اندر بچوں کے ہاتھ میں جانور ہوتے ہیں اور جانوروں کی لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مہندیاں لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے طور پر یہ اگر دیکھا جائے تو ایک دھوم دھام ہوتی ہے اس فریضے کی. اس میں اللہ تعالیٰ کسی ریا سے اور دکھلاوے سے تو انسان کو بچائے، وہ تو نیت نہ ہو، لیکن ویسے اس فریضے کی زور و شور کے ساتھ اس کی جو ادائیگی ہے، بعض موقعوں پر یہ چیزیں مطلوب ہیں. اب دیکھیں تکبیرات تشریق ہیں یا لبیک اللہم لبیک ہے، یہ کلمات آہستہ بھی تو کہے جا سکتے تھے اور دل ہی دل میں بھی تو کہے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ اونچی آواز میں، اور حاجی جب حج کے لیے جائیں تو اونچی آواز میں کہیں لبیک اللہم لبیک، اور ایک فضا بنتی ہے، جب اس سے ایک ماحول بنتا ہے اس کے نتیجے میں. عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے جو تکبیرات کا حکم ہے تو کہا کہ اونچی آواز میں کہیں، اور کہا کہ جس رستے سے آئے ہیں دوسرے رستے سے واپس جائیں، تاکہ تمام رستوں پر اللہ تعالیٰ کی تکبیریں بلند ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو. تو اس لیے بعض موقع ایسے قربانی بھی ان چیزوں میں سے ہے جس میں ایک اہتمام اور جس کے اندر ایک جوش و خروش، جس میں ایک ماحول، جس کے اندر ایک اہمیت اس کی نظر آنی چاہیے معاشرے میں، نہ یہ کہ بس کسی طریقے سے اپنی جان چھڑانے کی فضا ہو. تو اس کی خدمت کرنی چاہیے. قربانی کے جانور کو موقع ہو تو پالنا چاہیے، اور اس کی اس خیال سے اس کے ساتھ اس کی خدمت کے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے فریضے کے لیے اس کو ذبح کیا جائے گا تو اس کا یہ احساس انسان کے دل میں ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ جب قربانی کا دن آ جائے تو پھر کیا کیا جائے. تو اس پر یہ ہے کہ اگر ہم شہر کے رہنے والے ہوں جہاں عید کی نماز واجب ہے تو وہاں تو قربانی نماز عید کے بعد ہوگی. اگر نماز عید سے پہلے کسی نے جانور ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. جانور حلال ہو جائے گا، اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جانور گوشت کے لیے ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوگی اس شخص کی. اور اگر دیہات میں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، یعنی عید کی نماز واجب نہیں ہوتی جہاں پر، تو وہاں پر صبح صادق کے بعد جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص خود شہر میں ہو اور اس کی قربانی دیہات میں ہو، جیسے ایک آدمی رہتا ہے اسلام آباد میں ہے لیکن اس کا ایک گاؤں ہے کہیں پر، اس نے وہاں کہا ہوا ہے کہ میری قربانی کر لیں، تو وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی اور یہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، تو اس میں اعتبار بندے کا نہیں ہے، اس میں اعتبار جانور کا ہے. جہاں پر جانور ہوگا تو اس کے مطلب اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور آپ نے عید کی نماز ابھی نہیں پڑھی لیکن گاؤں میں آپ کا جانور ذبح کر دیا گیا عید کی نماز سے پہلے ہی، تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں جانور جہاں پر ہے تو وہیں کا حکم اس کے اوپر لاگو ہوگا. اور وہ اگر صبح صادق کے بعد، جس طرح دیہات کے لوگ ہمارے یہاں فجر کی نمازوں کے فوراً بعد ذبح کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، ہمارے گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی، واجب نہیں ہے، وہاں پر وہ گاؤں ہے، اس لیے وہاں فجر کی نماز کے فوراً بعد جانوروں کا ذبیحہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ تو وقت تو اس کا یہ ہو گیا، 3 دن تک وقت ہے اس کا، عید کا اپنا پہلا دن، دوسرا اور تیسرا دن. تیسرے دن کے غروب تک، مغرب تک اس کا وقت ہے، مغرب کے وقت سے پہلے پہلے، لیکن افضل پہلا دن ہے اور پھر اس سے نسبتاً کم دوسرا ہے اور اس سے نسبتاً کم تیسرا ہے. رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے لیکن افضل نہیں ہے، اور کسی نے کر لی تو ہو جائے گی. قربانی کے وقت خود کھڑا ہونا افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، کہا کہ فاطمہ جاؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو. اپنی بیٹی کو انہوں نے فرمایا، کہا کہ جاؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو، اس لیے کہ یہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ، جب تمہارے جانور کی حلق پر چھری پھرے گی اور اس کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرے گا نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو اس پر حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے، ہم آپ کے خاندان کے لوگوں کے لیے ہے،
کہ یہ ہر مسلمان کے لیے، فرمایا کہ نہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے، جس شخص نے بھی قربانی کی۔ اس لیے قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہونا اور اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ اس لیے ہمیں خود ذبح کرنا چاہیے اور اپنے نوجوان بچوں سے ذبح کروانا چاہیے۔ جو بالغ بچے ہیں ان کو یہ ذبح کرنا جانور سکھائیں۔ آج کل تو بچے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم نے ایسا ان کو عجیب و غریب قسم کے فارمی چوزوں کی طرح ان کو بڑا کیا ہے کہ وہ قربانی کا منظر بھی نہیں دیکھ سکتے کہ سامنے قربانی ہو رہی ہے۔ کجا یہ کہ وہ چھری لے کر کسی کے جانور کے حلق پر کیا پھیریں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اتنا زیادہ وہ نہیں بنانا چاہیے چھوئی موئی قسم کا۔ ان کو جفاکشی سکھائیں، ان کو سختی سکھائیں، ان کو مجاہد بنائیں، اور ان کو قربانی کے موقع پہ کھڑے ہونا اور خود ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ اس لیے اس موقع پر ذبح میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس جانور کے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کے کچھ حقوق ہیں اور اس کی تعظیم ہے۔ اس میں اس کو کھینچ کر ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ ایک جانور کی آنکھوں کے سامنے، جب کئی جانور جہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر یہ بات بتانی چاہیے لوگوں کو کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو جس جانور کا بھی نمبر نہیں آیا اس کے سامنے نہ ذبح کیا جائے۔ جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز نہ کی جائے، مکروہ ہے۔ چھری جانور لٹانے سے پہلے تیز کی جائے۔ ایک شخص نے بکرا لٹایا اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے زور و شور کے ساتھ چھری ذبح کرنے لگا، چھری تیز کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو اس جانور کو دو موتیں دے دی ہیں۔ ایک موت تو وہ ہے جو تو ذبح کرے گا اس کو، اور ایک موت وہ ہے جو تو اس کی آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے۔ اس لیے چھری پہلے سے تیز کر کے رکھنی چاہیے۔ تیز چھری کے ساتھ ذبح، کند چھری کے ساتھ ذبح کرنا مکروہ ہے، اس لیے چھری تیز ہونی چاہیے، اور جانور کو صحیح طریقے کے ساتھ باندھنا چاہیے۔ اور جو ذبح کرنے کا پراپر طریقہ ہے، جب وہ 4 رگیں کٹ جائیں اس کے بعد مزید اس کے اوپر چھری نہیں چلانی چاہیے، سارا خون نکلنے دینا چاہیے، اور جان نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنے۔ بعض قصائیوں کو عید کے دن بڑی جلدی ہوتی ہے اور انہوں نے چونکہ ایک کے بعد دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، یہ اس کا انتظار بھی نہیں کرتے کہ اس جانور کی جان مکمل طور پر نکل جائے اور ابھی اس میں جان ہوتی ہے اور یہ اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی ظالمانہ فعل ہے، اس سے ان کو سختی کے ساتھ منع کرنا چاہیے۔ جب تک پوری جان اس کی نہ نکل جائے اس وقت تک اس کی کھال اتارنا، یا بعض اس کے پاؤں کی ہڈیاں توڑنا شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے ہی، صرف اس وجہ سے کہ 5 منٹ ان کے بچ جائیں اور یہ ایک جانور اور ذبح کر لیں اور 1,500-2 ہزار روپے ان کو اور مل جائیں اس کام کے لیے۔ اس کو جو بندہ اپنی قربانی کرا رہا ہے اس کو چاہیے کہ ان کی نگرانی کریں اس چیز میں، اور اس کو اس قسم میں کسی عجلت سے اور اس سے اس کو بچائیں۔ اس کے بعد یہ ذبح کرنے کے آداب ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طریقے کے ساتھ اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ گوشت آ جائے گا اس کا، اور اگر جانور اکیلا ہے آپ کا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر جانور مشترک ہے یعنی جانور بڑا ہے تو اس میں جانور کی عمر میں نے شاید آپ کو بتائی یا نہیں بتائی کہ اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، اور گائے، بیل، بھینس کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہونا ضروری ہے، 1 دن بھی کم نہ ہو، اور بکری اور بکرے کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے، 1 دن بھی اس سے کم نہ ہو۔ صرف بھیڑ یا دمبے میں، دیکھیں بکرا اور بکری الگ چیز ہے، بھیڑ اور دمبا الگ چیز ہے، تو بکرا بکری تو سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبے میں یہ رعایت ہے کہ اگر اس کی عمر کم بھی ہو، دیکھنے میں وہ 1 سال کا لگتا ہو تو اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، چاہے اس کی عمر 6 مہینے 8 مہینے ہو 10 مہینے ہو۔ لیکن اگر اس کی علامت فقہا نے یہ بیان کی ہے کہ اگر اس کو 1 سال والے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ پہچانا نہ جائے کہ یہ ان سے چھوٹا ہے، ان کے اندر ایسا انہی سال والوں کے درمیان وہ بھی سال کا لگے، تو ایسے دمبے کو یا ایسی بھیڑ کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس عمر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ قربانی